فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشارا۔ او لوگو جب تمہیں کوئی مہم درکار ہو، تم نے کوئی زمین لینی ہو، کوئی مکان بنانا ہو، حتیٰ کہ تم نے سفر کرنا ہو، استخارہ کر لو۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ، پھر اس کے پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے صلاۃ الاستخارہ میرے عزیزو، پھر دعا استخارہ پڑھ لو۔ اگر وہ دعا نہیں آتی تو پنجابی میں، سرائکی میں، ہندی میں، سندھی میں، اردو میں، جس زبان میں کہہ دو الہی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ دے دے میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ فرمایا جو خواب آئے کسی اللہ والے کو وہ خواب بتائے، اللہ جل شانہ رہنمائی فرما دیں گے۔ اگر وہ کام تیرے لیے نقصان دہ ہوگا، اگر وہ تیرا کام وہ کاروبار تیرے لیے گھاٹے کا سبب بنے گا، تو خدا سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ اس گھاٹے میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اچانک فیصلہ کرنا ہے، گاڑی آ گئی، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، مکان آ گیا، انہوں نے کہا یار انہیں فیصلہ کر، 50 تو میرا اپنا ہے، تو میرا پڑوسی ہے، میں تجھے 50,000 روپے گھٹ پڑ مکان دیتا ہوں اور بار دوں گا 1.5 لاکھ اوپر دوں گا۔ تو اس وقت کیا کہ میں رات کو سوچوں گا، استخارہ کروں گا۔ اگلے دن جو بات آئی، علماء اکرام نے فرمایا نہیں، اگر دن کا وقت ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اگر پانی وضو کے لیے کوئی نہیں، نفل پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، تو دعا استخارہ پڑھ لے۔ اگر وہ بھی تجھے نہیں آتی تو کہہ دے ذرا 1 منٹ ٹھہر جا، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کا تار اپنے اللہ سے ملا دے اور کہہ دے الہی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے مشورہ عطا فرما، رہنمائی فرما، یہ کروں نہ کروں۔ فرمایا دل میں خیال آئے لے لے تو لے لے، اگر نہ خیال آئے کہ نہیں لینا تو نہ لے، سمجھ لے پروردگار عالم سے تیرے اوپر ہاں اور نہ کا ظہور ہوا ہے۔ قربان جاؤں اس نبی کے امتی صلی اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا میرا بندہ اگر تجھے مسئلہ درپیش ہو تو میرے سے مشورہ کر لیا کر، میں تیرے دل کے اندر ڈال دوں گا۔ اب جو بندہ نمازی کے لیے مسجد کے اندر نہیں جاتا، اللہ اس کے دل کے اندر کیسے ڈالے گا؟ بھائی ساجد صاحب نے پیغام دے دیا، میری بھابھی کے سالے ثواب کے لیے پروگرام ہے، قرآن خوانی ہوگی، نعت شریف پڑھی جائے گی، بیان ہوگا، آپ نے تشریف لے کے آنا ہے۔ گھر بیٹھا یا کوئی نہیں، قرآن خوانی کے بعد ملاقات بھی کرنے لگا، ساجد اللہ اکبر مجھے معاف کر دے، میں آنا سکا، بیمار تھا، یہ میری آنکھ لگ گئی ہے مجھے، میں بھول گیا۔ بھائی ساجد کہے گا، بھائی ماجد کہے گا یار مینوں تیرے تے بڑا ارمان ہے، آ جاتا تو دنیا آئی تھی، عبدالحنان آیا تھا، بھائی ابو بکر آئے تھے، کلیم آئے تھے، دنیا والے آئے تھے، اتنے حضرات علماء اکرام آئے تھے، تو بھی آتا، بڑا اچھا پروگرام رہا ہے۔ کہتا چلو یار اللہ مغفرت کرے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اسی کے ہاں 4 دن کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے عقیقے پر پھر دوبارہ دعوت دی، سنی انسنی کر دی، پھر عقیقے کے بعد ملاقات ہوئی کہ یار تو غمی میں نہیں آیا، خوشی میں تو آ جاتا۔ کہتا یار معاف کر دے، انشاءاللہ آئندہ آؤں گا، میری امی کے رشتہ داروں میں، ابے کے رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا تھا، وہاں قرآن خوانی کے لیے گیا تھا۔ کہنے لگے چلو جائز ہے۔ 4 دن کے بعد اگلا کوئی پروگرام ہو گیا، بھائی کی شادی ہو گئی، بہن کا نکاح ہو گیا، پھر دعوت دی، پھر بھی نہ آیا، تو اس سے اگلے سال یا اگلے سال کوئی خاندان میں پروگرام آئے گا تو مہمانوں والی لسٹ پر قلم پھیر دے گا، کہے گا چھڈو یار اے بندہ تھوڑی ہے، میں اس کے دروازے پر کارڈ لے کے گیا، میں کل خانی کا، میں قرآن خوانی کا پیغام لے کے اس کے دروازے پہ گیا، یہ آیا کوئی نہیں، یہ بندہ تھوڑی ہے، تو 4 مرتبہ کسی کو بلائے، تیرے بلاوے پر نہ آئے تو اسے بندہ نہیں مانتا۔ کیا خیال ہے پروردگار عالم نے آپ کو مجھے فجر کے وقت بلایا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم، بستر چھوڑ دے، منجی چھوڑ دے، ایئر کولر چھوڑ دے، ڈیجیٹل پنکھا چھوڑ دے، اے سی روم چھوڑ دے، آجا میرے گھر میں آ نماز پڑھ لے۔ میرے عزیزوں سنی انسنی کر دی، ظہر کے وقت اللہ نے بلایا حی علی الفلاح، تجھے ذمہ داری میں، تجھے کاروبار میں، تجھے دکانداری میں کامیابی نہیں ملے گی، آجا نماز کا سجدوں میں کامیابی ہے۔ تو نے انسنی سنی کر دی، عصر میں بلایا، مغرب میں بلایا، عشاء میں بلایا، اور تجھے 4 مرتبہ تو کسی کو بلائے، تیرے بلاوے پہ کوئی نہیں آتا تو اسے بندہ نہیں مانتا۔ پروردگار عالم نے 5 مرتبہ بلایا، اٹھاؤ قرآن پڑھو، قرآن مولوی صاحب بیٹھا ہے اس سے پوچھو، 5 مرتبہ رب نے بلایا، اس کے بلاوے پر 5 مرتبہ نہیں آیا تو کہتا چھڈو یار وہ بندہ کوئی نہیں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے چھڈو یار وہ جانور بھی کوئی نہیں ہے۔
اولئک کالانعام، وہ لوگوں جو میری فرما برداری نہیں کرتا، مجھے پہچان نہ پایا، وہ جانور ہے، بل ہم اغل، بلکہ جانوروں سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے، جو میرے دربار میں آ کے مجھے میرے آگے جھک کے سجدہ کر کے میرے سے ملاقات کرنے کو راضی نہیں، میں اسے جانور بھی کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ مرغی ہو، بلا ہو، کتا ہو، میرے عزیزو، جانور ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، فرمایا میں نے آرڈر دے دیا، جب تک کھانا سامنے آئے، جب تک شکر ادا نہ کرو گے، تمہیں لقمہ لینے کی، چونچ میں پانی کا قطرہ لینے کی اجازت نہیں۔ جب تم اپنے گھروں کو لوٹو گے، جب تم اپنے باڑوں کو جانور چپائے لوٹو گے، جب تک بھے بھے کر کے کہہ کر کے میرا شکر ادا نہیں کرو گے، میں تمہیں آنکھیں بند کرنے کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو نکما انسان ہے، بغیر بسم اللہ کیے نیک کام کی ابتدا کر لیتا ہے، اور جیب کے اندر ہزاروں روپیہ ڈال کر اس کا شکر کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ظہر کی نماز کا وقت درمیان میں رہے گا، انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اگر آپ نے میں نے اللہ نہ کرے ظہر کی نماز نہ پڑھی تو اٹھ کے فوراً جا کر بیان کے بعد جلدی کرنا، کوشش کرنا، اور جسے میرے عزیزو یقین نہیں، اللہ اکبر، بے شک ابھی چلا جاوے، جا کے ظہر کی نماز پڑھ لے، اور فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نماز کو قضا کر کے پڑھ لے۔ اللہ اکبر، تو بازار میں کاٹن کا جوڑا پہن کر کالے رنگ کی پشاوری جتی پہن کے جائے گا، 50 ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں لے کے جائے گا، دنیا تجھے چودھری صاحب کہے گی، دنیا تجھے رائے صاحب کہے گی، دنیا تجھے کمبو ارائی صاحب، ملک صاحب کہے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا تو دنیا تجھے چودھری کہہ رہی ہے، کملی والا تجھے روزہ انور سے بغیرت کہہ رہا ہے۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اوپر سورج طلوع ہو جائے اور دھوپ اس کے سرانے آ جائے، کائنات کے اندر اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اوے لوگوں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کملی والا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں، اسے جا کے بستر سمیت جلا دوں۔ وہ کملی والا ایمان والا نہیں قبول کرتا، خدا اسے جانور نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے میں محرم میں ایک گلاس دودھ کا اور پانی کی سبیل پلا کے جنت حاصل کر لوں گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بے شک ایک کتیا کو پانی پلانے پر بنی اسرائیل کی طائفہ جنت کی سردارن بن جائے، اور میرے عزیزوں، بڑے بڑے نیکوکاروں کو خدا پاک ہلکی سی دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کسی جانور پر، انسان پر زیادتی کرنے پر اللہ اس کے عملوں کو غارت کر دے۔ بے شک محرم الحرام میں کھانے کھلاؤ، بے شک دودھ کی پانی کی سبیلیں لگاؤ، لیکن میرے عزیزو کوئی کام بھی کرنا اللہ کی خوشنودی کے علاوہ نہ کرنا، ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا۔ اگر میرے عزیزو دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ محرم الحرام کے مہینے میں کہیں گے اس کی خیرات کی کیا بات ہے، اس کی دودھ کی سبیل کی کیا بات ہے، بادام پستے ڈلے ہوئے تھے، اگر واہ واہ کہنے پر تیرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تو رب کعبہ کی قسم یہ دودھ تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اگر تو نے اس نیت سے پلایا، اور نیت بھی کیا تھی، فرمایا تو صبح کا ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر کا کھانا کھا رہا ہے، ایک چڑیا اڑتی اڑتی، پرندہ اڑتا اڑتا تیری دیوار کے مڈیر پر آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے آ کے تیرے کھانے کو، تیرے پانی کے پیالے کو اور تیرے پانی کے گلاس کو للچائی نظروں سے دیکھا، اور اس کے دل کے اندر خیال آیا کاش ایک دو قطرہ مجھے پینے کی اجازت ہوتی۔ تو نے لقمہ کھاتے کھاتے اس چڑیا کی بے بسی اور اس کی پیاس کو پرکھا، تو نے اپنا پانی کا پیالہ اٹھایا اور جا کر دیوار کی مڈیر پہ رکھ دیا۔ یہ چڑیا پھدکتی پھدکتی کبھی پیالے سے اس پار، کبھی پیالے سے اس پار، پھر پیالے کے کنارے پر آ کر اس نے تجھے دیکھا، پھر ایک پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لے کر گردن اپنی اونچی کی، سر آسمان کی طرف کر کے ٹھنڈا سانس لیا۔ کتنا پیے گی؟ لیٹر 2 لیٹر پیے گی، 1-2 قطرہ 3-4 قطرے پانی کے پی کے چلی جائے گی۔ علماء اکرام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، وہ چڑیا جب پر اپنے ہلا کر، اپنے پروں کو پھیلا کر اڑتی جائے گی، جب تک یہ چڑیا پرواز کرتی رہے گی تیرے مکان پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی۔
لیکن ہم تو ہر ایک چیز کی خبر لاٹھی اور جوتے سے لیتے ہیں. یا تو چڑیا کو پلانا دور کی بات ہے, بیٹی آ کے بیٹھ جائے اسے کوئی نہیں کھلاتا, بیٹا آ کے بیٹھ جائے, باپ کہہ رہے نو حرام دے نو پرا لے جا. فرمایا جب کھانا کھایا کرو تو اپنے بچوں کو ساتھ شامل کیا کرو. اور تمہارا بچہ شوربے میں انگلی ڈبو دیتا ہے, ٹکڑا منہ شوربے کے اندر ڈبو دیتا ہے. فرمایا گناہگار کھا رہا ہے, ساتھ معصوم ننھا کھا رہا ہے, ساتھ جنت کی سردارن بیٹھی, تیری دھی جس کو خدا نے رحمت کہا ہے, جب وہ بیٹھی کھانا کھاتی ہے, لقمے تیرے پیٹ میں جاتے ہیں, اللہ ان لقموں کا حساب ہی نہیں لے گا, قیامت کے دن لے گا. اپنی بیوی سے مسکرا کر بات کرنا, اپنی بیوی کا گھر کے اندر خیال کرنا, قیامت کے دن اللہ تیرا میرا خیال فرمائیں گے. ورنہ معاملہ بڑا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. اوے لوگو, کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے, کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں جس کے پاس مکان ہے, کائنات کے اندر وہ اچھا نہیں جس کے پاس ڈگری ہے. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. کائنات کے اندر سب سے اچھا آدمی وہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. پھر حضور نے فرمایا لوگوں میری طرف دیکھو, کائنات کے اندر سب سے اچھا میں, کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اس آدمی کو کہنے کی اجازت ہی کوئی نہیں, میں کدے لیے تکے کھانا, اپنی اولاد نہیں تکے کھانا. یہ کوئی کون سے دھکے کھا رہا ہے؟ صبح جو محنت سے تو نے کمائی حاصل کی, رات جوئے میں ہار کے آ گیا. اگر جیت گیا تو گھر کے اندر پیپسی آم آ رہے ہیں, اگر ہار گیا تو ہتھئی لتر پولا گالیوں کے ساتھ استقبال کیا. اللہ اکبر. ایمانداری کی بات ہے, تجھے دنیا دلہا دلہا تو کہے گی, تجھے دنیا بچوں کا باپ تو کہے گی, اللہ تجھے انسان کہنے کو تیار نہیں. اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا لوگوں جب شام کو اپنے گھر آیا کرو تو خالی ہاتھ نہ آیا کرو, اپنے ہاتھ میں کوئی فروٹ کا تھیلا, اپنی جیب میں کوئی ٹافیاں ڈال کے لے آیا کرو. فرمایا لوگوں خالی ہاتھ نہ گھر آیا کرو. اللہ اکبر. جب میں اپنے گھر جاؤں تو کیا کرو, تھیلا اماں کو دوں, تھیلا بیوی کو دوں, فروٹ کا تھیلا یہ ساپر میں اپنے ابا جان کو دو. فرمایا تیرے گھر میں تیرے کتنے بچے ہیں؟ کہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں, نٹڑی ہیں چھوٹی ہیں. فرمایا خبردار جب اپنے گھر میں داخل ہو تیرا بیٹا تیری بیٹی دوڑتی ہوئی آئے اور دونوں آ کے تیری گودی میں چڑھنے کی کوشش کریں اور دونوں آ کے تیرا تھیلا جھپٹنے کی کوشش کریں, تو کوشش کیا کر بیٹی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کر. بیٹا کھا کے کہے گا ابا چنگا کوئی نہیں, اور بیٹی کھا کے مسکرا کے دیکھے گی, اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ بھی دین ہے, صرف کربلا تک دین نہیں, یہ بھی دین ہے. صرف بدر کے میدان میں دین نہیں, یہ بھی دین ہے, اس کو بھی سیکھو. محترم بزرگوں دوستو, آج صرف ہماری ناکامی, ہر کام کے اندر خسارہ, اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ہم دور ہو چکے, اور کوئی بڑی وجہ. ان کامیابیوں کا حل حکومتوں میں, ان کامیابیوں کا حل ذمہ دارے میں, ان کامیابیوں کا حل ہم پیسے کی چمک میں تلاش کر رہے ہیں, لیکن یہ کامیابی اللہ کہاں دے رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا میرے محبوب کے طریقے اپنا لو, تمہیں اتنا کامیاب کر دوں گا, تمہیں جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دوں گا. اب یہ محبوب کے طریقے ملیں گے کہاں سے؟ یا اللہ مجھے ڈالر کے لیے امریکہ جانا پڑے گا, پاؤنڈ کے پیسے کے لیے, پاؤنڈ کے کاغذ کے لیے مجھے انگلینڈ جانا پڑے گا, مجھے ریال کے لیے سعودیہ جانا پڑے گا, مجھے دینار کے لیے الہی کویت جانا پڑے گا. نبی کا طریقہ کہاں تلاش کروں؟ کتنے پیسے لے کے آؤں, کون سا عہدہ لے کے آؤں, کون سے شہر میں گھر بناؤں, کون سی کالونی میں پلاٹ لوں, کون سی سوسائٹی میں مکان بناؤں, تب جا کے مجھے نبی کا طریقہ ملے گا. کہ عبدالحنان ان کو کہہ دے بھائی ساجد صاحب کی بھابھی صاحب کے سالے ثواب پر, آن صاحبہ کے سالے ثواب پر آنے والوں, اگر تم نبی کا طریقہ یہاں مانگو گے تو یہاں دوں گا, بسترے پہ مانگو گے بسترے پہ دوں گا, مسجد میں مانگو گے مسجد میں دوں گا, حمام پہ مانگو گے حمام پہ دوں گا, دکان پہ مانگو گے دکان پہ دوں گا, دسترخوان پہ مانگو گے دسترخوان پہ دوں گا, چلتے پھرتے
चलते मांगोगे वहां दूंगा, बैठते मांगोगे वहां दूंगा। इलाही तेरे नबी के तरीकों को बतलाओ। अल्लाह अकबर का मेरा ओ मेरे बंदे अब्दुल हन्नान, मेरे नबी के तरीकों की जो किताब है, उसवाए रसूल की किताब है, उसमें से कुछ इन्हें सुना के चला जा। बड़ी प्यारी कौम है, बड़े नरम दिल मुसलमान है। अल्लाह अकबर, बड़े आस के रसूल है, बड़े अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, उसके रसूल पर जान कुर्बान करने वाले हैं। अल्लाह गनी, ये खून के कतरे दे सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये अपनी जिंदगी नबी की जिंदगी में क्यों नहीं बदल सकते? तो फिर मेरे चांद, मेरे प्यारों, आ जाओ, पहला तरीका सीखो। ये देखो, मैंने सर से टोपी उतारी। मेरे अजीजों, माजरत के साथ, जो सर से टोपी उतार सकता है, पगड़ी उतार सकता है, उतारे। जिसने इधर मांग निकाल रखी है, जिसने इधर मांग निकाल रखी है, अपनी मांग को टेढ़ा करे, अपने बालों को सीधा ऊपर की तरफ करे। करो जरा, करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, करो जरा सीधा। अपनी मांग को खलमर खब्बे सज्जे मांग निकाली, ये सीधा कर लिया। अल्लाह पाक की कसम, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, फरिश्ते रोजे से सलाम भी लेके आ गए और जाकर आपका, मेरा नाम, मेरे अब्बे का नाम, मेरे दादे का नाम जाके काली कमली वाले को बतला दिया कि अल्लाह के हुक्म से आए हैं। आज जिम्मेदार बनकर नहीं, आज पैसे वाले बन के नहीं, आज ओहदे वाले बन के नहीं, आज तेरे उम्मती बन के। आज भाई माजिद की घरवाली के साले सवाब के लिए बैठे थे, एक फकीर ने बाल बहाने का, कंघी करने का तरीका बतलाया। तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में लोगों ने टोपी उतार दी, पगड़ी उतार दी, अपनी मांग को उल्टा सीधा करके अपने बालों को सुन्नत के मुताबिक कर लिया। रब्बे काबा की कसम, उठने की देर नहीं, सलाम रोजे अनवर से तेरे मेरे लिए आ गया है। सज्जे पास से मांग निकालो, यहूदियों का तरीका। खंबे पास से मांग निकालोगे, ईसाइयों का तरीका। बीच में मांग निकालो, ये बालों को ऊपर से पीछे की तरफ ले जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। लो, यहाँ मिल गई जन्नत। अगर उसे ये बोल पसंद आ गया तो इस पर ही जन्नत का फैसला हो गया। इस पर 400 रुपए हमामों पर, 300 रुपए हमामों पर जाकर कटिंग कराते हो, फिर भी बाल टेढ़े सीधे हो जाते हैं। ये कटिंग तुझे तेरी बीवी को अच्छी लगती है, तेरी औलाद को अच्छी लगती है, कमली वाले को नहीं, कमली वाले के खुदा को अच्छी नहीं लगती। और कोशिश किया करो जवानों, अल्लाह अकबर, गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधते हो, धूप से बचने के लिए अपने सर को ढांकते हो। अल्लाह अकबर, यहाँ नियत कर लो कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, अपने सर को छुपा रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म पूरा करो। उलमा ने फरमाया, शैतान इंसान के सर से दाखिल होता है। जब सर के ऊपर टोपी आ जाए, शैतान को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती। जब इंसान के सर पे टोपी आ जाएगी तो गलत बोर्डों को देखने को दिल नहीं करेगा, किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाने को दिल नहीं करेगा। लोग की कहेंगे हया कर, सिर ते टोपी पाइए, कम करदा पे। फरमाया, आधे गुना इंसान के खुद छूट जाएंगे। तो आज नियत करो, गमी में, खुशी में, हर जगह नबी का तरीका अपनाना है। आज के बाद इंशाअल्लाह हमने वाल वैसे बांधे हैं, हमने कंघी ऐसी करनी है जैसे आमना के लाल ने हमें मदीने से हुक्म अता फरमाया है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह तक। चार इंच नीचे आ जाओ। नाराज नहीं होगे, अगली बात कर दूं अगली बात। अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना होती, आप मुझसे दीन की बातें सुनने को तैयार होते? कहते बड़ी दीन की गल्ला करता है, दाढ़ी तो रखी कोई नहीं। अच्छा, दीन की बातें करने के लिए मुझे दाढ़ी जरूरी है, कुरान समझाने के लिए आपको कोई नहीं? मैं जब तक सुन्नत रसूल चेहरे पे ना रखूं, मुसलमान कोई नहीं। तो अपने बारे में क्या ख्याल है? गंदुम की काश करने वाले 40-40 मन, 50-50 मन गंदुम अपने घर लेके आते हैं। कहते जी बाहर आटा नहीं खरीदते, घर दखाने एवं ना जी, साड़ी फसल बड़ी सोहनी है। और अगर फसल ना भी अच्छी हो तो गल्ला मंडी में जाके लाल लाल दाने तलाश करके लाओगे। 50 मन 40 मन गंदुम अपने घर लेके आने वाला। मैंने अगले दिन उसे मार्केट के अंदर देखा, एक केमिकल की दुकान पे खड़ा है। क्या ले रहा है? एक प्लास्टिक की थैली में 4 गोलियां डाली। मैंने कहा बाबा ये क्या है? कहने लगा कीड़े मार दुआ है। मैंने कहा कहाँ रखेगा? कहने लगा गंदुम के भड़ोले में रखूंगा। मैंने कहा कितनी गंदुम है? कहने लगा 50 मन गंदुम है। मैंने कहा 4 गोलियां का काम बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये 4 गोलियां 50 मन गंदुम को खराब होने नहीं देगी। मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा अगर 4 गोलियों से गंदुम बच सकती है तो 4 बाल सुन्नत के जिस कब्र में ले जा, खुदा की कसम तेरा कफन भी बच जाएगा, जिस्म भी बच जाएगा। अगर 4 गोलियों से गंदुम बच सकती है,
ہے کیڑا نہیں آتا تو حضور کی سنت کو قبر میں لے کے چلا جا. جب یہ کیڑا مکوڑا بچھو سانپ اژدہا تیرے چہرے پر سنت رسول دیکھے گا, اللہ کی قسم کیڑا تو دور ہے, قبر کی چھت سے جھڑ کے مٹی بھی تیرے کفن پہ نہیں گرے گی. کتنی داڑھی رکھے؟ ایک بندہ کہتا ہے میری داڑھی ہے, مشین چلاتا ہے گناہ پر گناہ, اس طرح چلاتا ہے گناہ پر گناہ. تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے, مٹھی سے باہر, تینوں طرف سے ایک مٹھ ہونی چاہیے, تینوں طرف سے ایک مٹھ. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. زیادہ بڑھاؤ. پاک علی مولا علی کی داڑھی آپ کی ناف مبارک پر تھی, آپ سر پہ اپنے اس طرح لگوایا کرتے اس لیے کہ غسل کرنے میں دقت نہ ہو, کوئی بال بھی میرا گیلا نہ رہ جائے. آپ کو اس طرح لگوانا پسند تھا, داڑھی بڑھانا پسند تھا. لیکن میرے عزیزوں, علی کا جتنا نام لیتے ہیں, حسین کا نام لیتے ہیں, حضرت حسن داڑھی والا, حضرت حسین داڑھی والا, قاسم داڑھی والا اور محمد داڑھی والا, کربلا کے شاہ سوار سارے داڑھی والے. جاؤ جاؤ جا کے کربلا کے ریگزاروں سے جا کے پوچھ لو جنہوں نے تمہیں اپنے خون کے اندر رنگین کر دیا, ان کے چہروں پہ داڑھی تھی یا داڑھی سے خالی تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں سینوں کے اندر قرآن لیے ہوئے, چہرے پہ نانے کا فرمان لیے ہوئے, حسین تمہیں نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سناتا نظر آئے گا, زخموں سے چور چور ہو کر تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ کرتا نظر آئے گا. اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا, میری محبت میں سبیل لگانے والوں, میری محبت میں اللہ اکبر, میری محبت میں مرثیہ گانے والوں, میری محبت میں قرآن پڑھنے والوں, خبردار خبردار. محبت اس وقت قابل ہوتی ہے جس محبت کا کنیکشن مدینے میں روزے پاک کے ساتھ جڑ جائے. اگر محبت تیری اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے اور مدینے سے تیرا کنیکشن کوئی نہ ہو, یہ محبت نہ زمین والوں کے لیے قبول ہے نہ آسمان والوں کے لیے قبول ہے. تو نیت کرتے ہو داڑھی کی رکھیں گے انشاءاللہ, رکھو گے. اگر حسین کو کربلا کے ریگزاروں پر خوش کرنا چاہتے ہو تو نانے کی سنت کو زندہ کرو گے میرے بھائی. 4 انچ نیچے آئے, داڑھی آ گئی, 4 انچ نیچے چلے جاؤ, آپ کا لباس آ جائے گا. بچے کی تعلیم کے لیے پوچھتے ہو بچہ کہاں پڑھاؤں, کون سے اسکول میں پڑھاؤں, مشورہ دے. دکان کرنے کے لیے, ہوٹل کرنے کے لیے مشورہ مانگتے ہو, مشورہ دے کہاں کاروبار کروں. زمین خریدنے کے لیے, مکان بنانے کے لیے مشورہ کرتے ہو, بتا مشورہ دے میں کیا کروں. کبھی میرے عزیزوں اپنے لباس میں, اپنے مکان میں, اپنے پیر کی جتی کے تسمے کو باندھنے میں, اپنے دسترخوان میں, اپنے مکان کی کھڑکی دروازہ بنانے میں, اپنے مکان کا روشن دان بنانے میں, اپنا مکان کون سی سوسائٹی میں بنائے, کبھی آپ نے میں نے کسی سے مشورہ لیا؟ کیونکہ ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں, مرنا ہے تو ہمیں جہنم اور قبر کا ڈر ہی کوئی نہیں. ہم نے سیدھے مرتے میں مرتے ہی فرشتے نے ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جانا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ دھوکے سے بڑا دھوکہ ہے, بڑی سخت پکڑ ہونی ہے. کریم اتنا ہے, رحیم اتنا ہے, زانیوں کو بھوکا نہیں سلاتا, شرابیوں کو بھوکا نہیں سلاتا. جس دن اپنے عدل پر آ گیا تو بڑوں بڑوں کی پکڑیاں زمین پہ پھینکنے میں دیر نہیں کرے گا. اپنا لباس ہم نے کیسا بنانا ہے؟ علماء اکرام کو دیکھو, علماء اکرام کے بچوں کو دیکھو, کھلی آستین, چکور دامن, گول گلے, بین والے گلے. جس درزی سے آپ نے کپڑے سلوائے یہیں سے ان کے سلے, لیکن انہوں نے جوڑا دیتے ہوئے کہا سلائی تیری مرضی کے مطابق دوں گا, لیکن جوڑا میری مرضی کا نہیں, مدینے والے کی مرضی کے مطابق ہوگا. ایک بندہ مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب یہ کیا آپ نے باتیں شروع کر دی, آپ قبر حشر کی بات کرو, اللہ کی قسم میں وہ باتیں تمہیں بتلا رہا ہوں, اگر عمل کر لو گے تو دنیا والوں کو مٹی کا کوٹھڑا نظر آئے گا, جانے کی دیر ہے, آنکھیں جنت کا باغ دیکھ لیں گی. کالر پہنتے ہو, 2,000 روپے کا جوڑا لیا, 800 روپے سلائی دے کے کالر بنا لیا, یہ کالر ہے کیا؟ اللہ اکبر. جاؤ آپ چرچوں میں, کلیساؤں میں, عیسائیوں کی جگہ جا کے دیکھ لو, جب ان کے ہاں جب جہاں عبادت کرتے ہیں, جہاں جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک سلیب بنی ہوتی ہے, کراس کے اندر یہ کر کے نشان ہے. فرمایا جب تم کالر پہنتے ہو یہ 2 کراس ہے, ایک یہ پٹی کراس ہے. اللہ اکبر. تو گھر کے آگے کھڑا ہے, گھر میں شیشے کے آگے کھڑا ہے, یا مدینے میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑا ہے, کردار سے عیسائی نظر آ رہا ہے, گفتار سے مسلمان نظر آ رہا ہے. ہاں یہ گول گلا
اور بین نبی کا طریقہ ہے، کالر شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اور ہو کیوں نہ، گھر کے اندر برتن میڈ ان چائنا، مکان میڈ ان چائنا، برتن میڈ ان چائنا، جب تجھے گھر والے قبر میں پھینکیں گے تو فرشتے بھی کہیں گے قبر بھی میڈ ان چائنا۔ کرتے کا دامن چکور بنائیے، نبی علیہ السلام کے لباس کا طریقہ۔ تہمت کبھی کبھی میرے عزیزوں سنت سمجھ کر، گرمی سمجھ کر نہیں، تہمت کبھی کبھی سنت سمجھ کے پہنا کرو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ جب شلوار پہنو، یہ مسئلہ دیوبندیوں کا نہیں، یہ مسئلہ بریلویوں کا نہیں، یہ مسئلہ اہل حدیثوں کا نہیں، یہ مسئلہ کالی کملی والے کا، یہ مسئلہ کربلا کے شاہ سواروں کا، یہ مسئلہ امام حسن کا، یہ مسئلہ امام حسین کا، یہ مسئلہ امام زین العابدین کا، یہ مسئلہ امام جعفر کا، یہ مسئلہ امام باقر کا، یہ مسئلہ امام موسیٰ کاظم کا، یہ مسئلہ امام تقی علی کا، یہ مسئلہ امام نقی علی کا، یہ مسئلہ اہل البیت کا، یہ مسئلہ خلفائے راشدین کا، یہ حسین کے نانے کا، یہ مسئلہ اللہ اکبر فاطمہ کے بابے کا، خدیجہ کے گھر والے کا، صدیق کے یار کا، عمر عثمان علی کے نبی کا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، شلوار جب بھی پہنو، تہمت پہنو تو یہ ٹخنے، یہ گٹے اپنے ننگے کرو۔ عورتیں کہنے لگی مولوی صاحب مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج اتنا بڑا مولوی خطیب پاکستان بنا پھرتا ہے، یہ آ کر آج مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب پر مسئلہ بتلا کے چلا گیا، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو۔ نہ میری بی بی، نہ میری بہن، مردوں کو حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اتنی اونچی کر کے تیری پنڈلی نظر آئے، اور عورتوں کو حکم ہے شلوار کا پیچا اتنا نیچا کر کے تیری پیر کی جتی کا رنگ بھی چھپ جائے۔ الہی اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا مرنے کی دیر ہے، دائیں طرف دیکھے گی خدا کا دیدار ملے گا، بائیں طرف دیکھے گی آمنہ کے لال مصطفیٰ کا دیدار مل جائے گا۔ آؤ ذرا کربلا کی کہانی سنیں، جسے لوگوں نے یک محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک محدود کر دیا۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوگا، نہ حسین یاد رہے گا۔ 12 ربیع الاول کے بعد 13 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوگا، نہ حسین کا نانا یاد رہے گا۔ اتنی ستم ظریفی خاندان نبوت سے، اتنی ستم ظریفی، اتنی بڑی دشمنی آمنہ کے لال سے۔ وہ نبی جس نے تمہیں غاروں میں نہ بھولا، جس نے تمہیں غاروں میں یاد کیا، جس نے تمہیں مزاروں میں یاد کیا، جس نے تمہیں صحرا میں یاد کیا، پہاڑوں کے دامن میں یاد کیا۔ کون نبی؟ جس نے طائف کی گلیوں میں لولوہان ہو کے یاد کیا، ریاضت و عبادتوں میں یاد کیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے تمہیں یاد کیا، بیٹھ کے سجدے میں تمہیں یاد کیا، روٹی سالن کھاتے وقت یاد کیا، اللہ اکبر پیوند والا لباس پہنتے ہوئے یاد کیا، تکلیف آئی یاد کیا۔ اور تو اور آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اسرائیل مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، کملی والے میں مر نہ جاؤں، میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں، آپ کو کس وجہ سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اسرائیل دور نکل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اچانک امت وہاں بھی یاد آ گئی، اللہ اکبر، ماڑا والے وہاں بھی یاد آ گئے، یہ بستی والے وہاں بھی یاد آ گئے۔ فرمایا اسرائیل جیسی تکلیف ہے امت کو بھی ایسی ملے گی۔ اسرائیل کے بچی کھل گئی، کھلائے، کہنے لگے ہاں جی ہاں، آپ کی امت کو تو زیادہ تکلیف ملے گی، پیر کے انگوٹھے سے روح نکلے گی، ہڈیوں میں پھنسا دوں گا، گٹوں میں پھنسا دوں گا، ڈنڈے مار مار کے پنڈلیوں میں پھنسا دوں گا، گھٹنے میں پھنسا دوں گا، رانے سرینوں میں پھنسا دوں گا، کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں پھر سینے میں پھنسا دوں گا، پھر ناک کی ہڈی کے اوپر روح پھنسا دوں گا، مرے گا، کہے گا او لوگو مجھے موت کا انجیکشن لگا دو، موت نہیں آئے گی، تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف کر کے تڑپایا، نانے حسین کو نانے کو تڑپایا، نواسے کو تڑپایا، آج تڑپا تڑپا کے لے کے ڈالو۔ وہاں دریائے کرم جوش میں آ گیا، وہاں محبت کا مظاہرہ کیا، امت سے پیار کا مظاہرہ کیا، امت سے قرب کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل جی فرمایا قیامت تک آنے والے آخری انسان ہے، سب کی تکلیفیں میں محمد کو دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا، میری امت کو کچھ نہ کہنا۔ نماز پڑھتے ہوئے تو دور کی بات ہے، پیشاب کرتے ہوئے امت اپنے نبی کو تکلیف دے رہی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے
ایک اللہ والے کی خدمت میں بیٹھے تھے، وہ اللہ والے وہ فرمانے لگے کھانا کھانے کی دسترخوان بچھانے کی سنت علیحدہ، اوے لوگوں ٹٹی خانے میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں جانے میں 36 سنت نبی کی ہے، 36 سنت نبی کی، زندہ پیشاب کرتے ہوئے استنجے خانے میں کرنی ہے، بیٹھنا ہے، پیشاب کرنا ہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، سخت جگہ پر پیشاب نہیں کرنا تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کے تمہارے اوپر نہ آئے، نرم جگہ پر پیشاب کرنا۔ اگر تم بیرانے میں بیابان میں پیشاب کرو گے تو وہاں اپنا پاؤں زمین پر مارنا اور زمین سے کہنا، پتھروں سے کہنا کہ یہاں اللہ کی کوئی مخلوق ہو، یہ پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے جس کی زبان خالی ہو، اپنا پیر زمین پہ مارو، اسکت من ذکر اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، اللہ کی یاد سے خاموش ہو جا، میں اپنی حاجت پوری کرنے لگا۔ لوٹے کے پانی میں انگلی نہیں ڈالنی، ٹٹی خانے میں باتھ روم میں بیٹھ کے تھوکنا کوئی نہیں، آسمان کی طرف دیکھنا کوئی نہیں۔ بیٹھنے کا طریقہ، دایاں ہاتھ تم نے اپنی پیشانی پر، بایاں ہاتھ میدے پر، اور بائیں پاؤں کی ایڑی کو آپ نے کھڑا کرنا ہے تاکہ میدے کا منہ کھل جائے، اجابت میں پخانہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کھبا پیر لے کے باتھ روم میں جانا ہے، سجے پیر سے باہر نکلنا ہے، جب جاؤ گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانا ہے، واپس آتے ہوئے تم نے دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر، غفرانک میرے عزیزو دعا پڑھنی ہے، اللہ اکبر۔ کتنے طریقے بتلائے، سنو 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 میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ یہ تو باتھ روم کا طریقہ۔ صبح رات کو آپ سوئے، کوئی دانتوں کو منجن کر کے سو رہا ہے، رات کو آپ سوئے کوئی ٹوٹ برس پہ استعمال کر کے سو رہا ہے، صبح اٹھے فرمایا خبردار میرے امتی، ٹوپی پہننے سے پہلے، پگڑی پہننے سے پہلے، پیر میں جوتا پہننے سے پہلے، کرتا ہٹانے سے پہلے، دھوتی پہن رکھی ہے، پجامہ بدلنے سے پہلے، جب بستر پر آ کے بیٹھے، بستر پر اٹھ کے کھڑا ہو، سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھانگلی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر اچھی طرح پھیر لے۔ سونے کی وجہ سے تیری پلکیں جڑ گئی، یہ تیری آنکھیں پوری طریقے سے کھل جائیں گی۔ زمین پر کوئی کانٹا پڑا ہو، زمین پر کوئی روڑے اٹکانے والی چیز پڑی ہو، تیری آنکھیں بند ہو، پیر رکھے گا، تیرا پیر زخمی ہوگا، کوئی موذی جانور ہی کیوں نہ ہو تجھے کاٹے گا، چیٹے کاہیں کوکے تیری نکلے گی، تکلیف میں محمد کے سینے میں پہنچے گی۔ فرمایا میرا امتی اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کر، پھر انگوٹھے والا یہ اگلا حصہ یوں کر کے اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا پورا اپنے چہرے پر پھیر لے۔ اس کے بعد اٹھ، پیر کی جتی پیر، اللہ اکبر، چپلی ہو اسپن کی تو ودر والی، بوٹ ہو، پشاوری ہو، کھیڑی ہو، کوئی بھی جتی ہو، سب سے پہلے اس جتی کو یوں کر کے جھاڑ، کوئی اس کے اندر بچھو ٹھونا نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی اللہ اکبر کا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تجھے نقصان پہنچائے۔ گرمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، اللہ اکبر، چیزیں زمین سے نکل رہی ہے، جوتوں میں، بستروں میں کہیں کہیں جھاڑ، اللہ اکبر۔ فرمایا جوتا جھاڑ کے پہن، کرتا پہننا ہے تو اس کو جھاڑ کے پہن، کوئی جیب کے اندر، کوئی کرتے میں کوئی چیز نہ چپکی ہو۔ یا اللہ مجھے پیشاب بڑا تیز آ رہا ہے، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا یہاں بھی میرے نبی کا طریقہ زندہ کر، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈال، الہی پیشاب کرنے جا رہا ہوں، روٹی تو کھانے نہیں جا رہا، الہی شربت تو پینے نہیں جا رہا، زمزم تو پینے نہیں جا رہا، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا حتی یغمسن احدکم این باتت یدہ، کیا پتا جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے باتھ روم میں نہ جا، کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، کہاں لگتے رہے، شرمگاہ پہ لگتے رہے، پیچھے لگتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو دین اتنی نفاست والا، جو باتھ روم میں ہاتھ دھوئے بغیر جانے نہیں دیتا، وہ دسترخوان پہ خدا کا رزق ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کی کیسی اجازت دے رہا ہے؟ آج پورے ڈاکٹروں کی تحقیق آ گئی کہ سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس، سب سے زیادہ کرونا ہاتھوں کے نہ دھونے کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہ تیرے کرونا کا آج میرے عزیزوں نچوڑ، آج 1400 سال بعد ڈاکٹروں نے بتلایا، ہاتھ دھونے کی عظمت 1400 سال پہلے آمنہ کا لال بتا کے چلا گیا ہے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور لوگوں سنت پر عمل کرو، اللہ سے قرب کا ذریعہ نصیب ہو جائے گا۔ ہر معاملے میں ایک بازار سے کتاب ملتی ہے سنت حبیب، شاید میری گاڑی میں ہے رکھی ہوئی، یہاں رکھی ہوئی گاڑی میں، مولوی صاحب کو پتہ ہے، مولانا اختر صاحب بہاولپور کے ہیں، تو میں نے بھی تو رمضان مبارک میں منگوائی، بد نصیبی، کیونکہ اتنی اندر ہمارے اندر تو طاقت نہیں کہ اس کا 200 روپے ہدیہ ہم دے سکیں، لیکن اللہ کے نبی کی ساری زندگی کی تقریباً سنتیں اس میں موجود ہیں۔ پھل کون سا پسند تھا، رنگ کون سا پسند تھا، لباس کون سا پہنتے تھے، گھر میں آپ کا طریقہ، باہر کیا، میری گاڑی میں ہے، جس کو چاہیے تو 200 روپے اس کا ہدیہ ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑی ہیں، نہ مجھے یاد رہتا ہے، نہ اہمیت لوگوں کے اندر اس کی اجاگر ہے۔
10 रुपए के अखबार के लिए शहर जाएंगे, 20 रुपए के अखबार के लिए शहर वाले को बुलाएंगे। अगर घर दुनिया का जन्नत बन जाए, कब्र रहमतों का बरकत बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए हुजूर का पड़ोस जन्नत में मिल जाए, तो उसके लिए इंसान ना पढ़ने को तैयार, ना समझने को तैयार। मौलवी भां भां करके गर्मी के मौसम में जून जुलाई के महीने में 1.5 घंटा तकरीर करके जब चुप होकर बैठता है, अजान शुरू होती है, मस्जिद खचाखच भर जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, सजदा करने के लिए आते हैं। अल्लाह का दीन सुनने के लिए अल्लाह कहते हैं कि मैं तुझे जो दूं पूरा हफ्ता दूं, तू लेके रजता कोई नहीं, और पूरे हफ्ते में मैं तेरे से घंटा मांगू, तू रज के मुझे घंटा भी देने को तैयार नहीं। फिर बता कब्र में तेरी मेरी दुश्मनी होगी कि तेरी मेरी यारी होगी मेरे अजीज? उससे बड़ी सितम ज़रीफी मेरे अजीजों ये है, नाराज तो नहीं हो गए, मस्जिद के अंदर बैठने वाला अल्लाह अकबर हर आलिम नहीं है, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो मस्जिद के मिंबर और मेहराब पे बैठते हमारे लिए सारे काबिल मोहतरम हैं, उनको अल्लाह ने एजाज़ दिया। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 वाक़यात पर पूरा साल ना गुजारें, बल्कि नबी की ज़िंदगी को पढ़ें। कभी अखलाक पर बात हो, कभी किरदार पर बात हो, कभी रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करने पर, कभी पड़ोसियों के हुकूक पर। मार्केट का मजमा मौली साहब पढ़े और पढ़ के जुमा पढ़ा है कि रहमत दो आलम ने दुकान चलाने का, गाहकों के साथ निमटने का तरीका क्या बतलाया। दुकान के ऊपर जो हमने लिख दिया वाहिद कलाम वाहिद दाम, और उसके नीचे पर्ची लिख दी खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उठाओ शरीयत मुहम्मदी और पूछो आमना के लाल हुसैन के नाना से, ये स्टिकर दुकान पर लगाना जायज है कि नाजायज है? दुकान का नाम है मदीना शॉपिंग सेंटर, मक्का शॉपिंग सेंटर, दुकान का नाम है मौलवियां दी हट्टी, दुकान का नाम है हाजियां दी हट्टी, लेकिन कारोबार जो मुलाजिम कर रहे हैं सारा मदनी के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के खिलाफ हो रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का ताजिर था, उनकी दुकान का मामूल था सुबह खोलते असर की नमाज के बाद दुकान बंद हो जाया करती। एक दिन दहाड़े अपनी गठड़ी लेकर वापिस आ रहे, किसी ने कह दिया अपना खोखा नहीं खोला, आज अपनी रेडी नहीं लगाई, आज आपने अपनी दुकान नहीं की। फरमाने लगे ओ लोगों, सूरज बादलों में छुप गया, अबर हो गया, अंधेरा छा गया, इसलिए अपने कपड़े की दुकान बंद कर दी कि अंधेरे की वजह से मुसलमान कोई धोखा ना खा जाए। अगर धोखे से 2 नंबर कपड़ा चला गया तो कब्र में अल्लाह जल्ला शान और रहते तो दूर की बात है, कफन का कपड़ा भी छीन लेगा। यहाँ तो जब गाहक दुकान पर आए तो सारी लाइटें जलाते हैं, अंधा करते हैं, ले जा, जवाब नहीं देना अल्लाह। हाजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं ऐसी शह रखी है, अल्लाह दी कसम मैं तो किसी को विखाई कोई नहीं, मैनू पता सी मेरे वीर हाजी ने आना है, उन्होंने दिखानी है। हाजी साहब एक कपड़ा ले जाते, रेट पूरे शहर के अंदर पूछ ले, अगर रुपया भी वध होवे तो तेरे लिए फ्री है। हाजी साहब जिन्हें दा तू आंदा पिया, अल्लाह दी कसम उन्हें दा मैनू पिया ही कोई नहीं, बाकी उन्हें दा पिया ही कोई नहीं, तेनू ते घट पिया। हाजी साहब ने कहा 200 रुपए मीटर लगा ले, वो कह रहे कसमें पिया ही कोई नहीं, मैनू ते पिया 125 रुपए मीटर, 75 रुपए मीटर है। और अपनी जगह सच्चा, तुम अपनी जगह सच्चे हो। सामने रख दो, रिज़्क़ का मालिक, दौलत देने का मालिक कौन है? कितना ले लोगे? 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए ले, कब तक खिलाओगे? मखलूक खुदा को धोखा देकर रोटी पक कर उन पैसों की दस्तरखान पर आ गई। कपड़ा 6 महीने के बाद, जुत्ती 4 महीने के बाद, घड़ी 2 महीने के बाद खराब हो जाएगी। अगर उन पैसों से मुसलमान को धोखा दे गए, तेरे दस्तरखान पे रिज़्क़ आ गया, लुकमा पेट में जाने की देर है, आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। हाफिज पैदा नहीं होगा, आलिम पैदा नहीं होगा, फरमा बरदार पैदा नहीं होगा, नेक पैदा नहीं होगा। अगर कुरान का हाफिज बन गया तो कुरान भूल जाएगा, अगर आलिम बन गया तो छोलों वाली लेडी लगाता नजर आएगा, कुरान दीन की खिदमत करता नजर नहीं आएगा। मेरे अजीजों, अगर फरमा बरदार बन गया, अल्लाह अकबर, माशरे के लिए दरख्त लगाएगा, माशरे के लिए पानी की सबीलें लगाएगा, लेकिन माँ बाप के मुंह पे जूतियां मारेगा। अल्लाह 3 नस्लों में से अदब एहतराम आराम के लुकमे की वजह से खींच लेगा। इलाही तेरा कुर्ब पाने के लिए तरीका क्या है? फरमाया उसमें भी मेरे नबी का तरीका तलाश कर।
اگر میرے نبی کے طریقے سے زیادہ کرے گا منہ پر ماروں گا، کم کرے گا منہ پر ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ دودھ والا دودھ مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے، ایجنسیوں پہ لے کے جاتا ہے، وہ پیمانے سے دودھ دیکھتا ہے کتنا خالص ہے کتنا ناقص ہے۔ نبی کے طریقے کے بغیر زندگی گزارے گا، نماز کا سجدہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، میں نبی کے طریقے والے پیمانے میں ماپوں گا۔ اگر برابر ہو گیا تو جنت کا دروازہ، اگر کم ہو گیا تو جہنم کا دروازہ ہے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، سونے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا امتی بستر پر آئے، سب سے پہلے دائیں طرف سے بستر پر آ کے بیٹھ، کیا حرج ہے اپنے بستر پر کو جھاڑ لے، اگر جھاڑ نہیں سکتا 3 مرتبہ سجدہ ہاتھ اپنے بستر پہ پھیر لے۔ گلی کے کتے کو دیکھو اپنی پونچھ سے فرش صاف کر کے بیٹھتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، گندگی کے اوپر کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کیوں؟ میں نے تجھے جنت کا دولہا بنانا ہے، میں نے تجھے جنت کا مہمان بنانا ہے، جنت کا سردار بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھے گورنر جنرل کا پڑوسی نہیں بنانا، میں نے سارے نبیوں کے سردار کا تجھے پڑوسی بنانا ہے۔ ذرا سج دھج کے آئی میرے پاس، سونا بڑھ کے آئی۔ مسواک کو عام کرو۔ تمہارے تو الحمدللہ تھوک کے بہت ملتی ہے، ہمارے پاس تو اتنی سی لکڑی بھی 40 روپے کی ملتی ہے۔ سنت سمجھ کر صبح صبح مسواک کرو۔ مسواک تمہارے پاس ہوگی، موٹر سائیکل پر سواری کرتے ہو، ٹرالی ٹریکٹر پر گاڑیوں میں سواری کرتے ہو، علماء اکرام نے دنیا کا فائدہ نکالا۔ فرمایا لوگوں جو مسواک کرے گا، مسواک کو اپنے پاس رکھے گا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ماس تو پھٹے گا، مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی کریں، بچوں کو بھی اس کی عادت، کیونکہ فرشتے منہ کی بدبو سے بھاگتے ہیں۔ مسواک سے اپنے منہ کو خوشبودار رکھیے تاکہ موت کے وقت فرشتہ تمہارے منہ کی خوشبو سونگے اور کہے کہ نبی کی سنت مسواک کیا کرتا تھا، اس لیے تیرے منہ کر کے گلاب اور مشک سے دھو کے جنت کے اندر لے کے جایا جائے گا۔ خدا کے گھروں کو آباد کیجیے۔ اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتلا رہا ہوں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جو 2 آیتیں میں نے قرآن پاک کی پڑھی، پہلی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، پھر دوسری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیا تم دنیا میں کھانے پینے کے لیے آ گئے؟ ہم نے تمہارے لیے حساب کا دن رکھا ہے کہ دنیا کی نعمتوں لذتوں کو چھوڑ کر تمہیں میرے پاس لوٹنا ہے، پھر قیامت کے دن میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پل پل کی خبر لوں گا، ہر سانس کا میں سوال کروں گا، ہر نعمت کا سوال کروں گا۔ آج شربت پی جا تیری مرضی، دودھ سوڈا پی جا تیری مرضی، آج مینگو کا آڑو کا جوس پی جا تیری مرضی، ٹھنڈا پانی پی جا تیری مرضی، اپنے نل کا پانی پی تیری مرضی، زمزم پی جا تیری مرضی۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک ساری زندگی کے پانی کے گھونٹوں کا حساب نہ لے لوں میں تجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یا اللہ، یہ ٹنوں من، ہزاروں من، لاکھوں ٹن جو میں نے پانی پیا، اللہ اس کی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا 3 سانسوں میں پی، بسم اللہ پڑھ کے پی، ہر پڑھنے کے بعد سانس لے، اللہ اکبر بیٹھ کے پی، دیکھ کے پی، دائیں ہاتھ میں پکڑ کے پی، سر کو ڈھانپ کے پی۔ اللہ جی کیا ملے گا؟ فرمایا 7 سنتیں زندہ ہوئی، 700 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تیری پیاس بھی بجھ جائے گی، سنت کے مطابق پانی پیے گا، قیامت کے دن حوض کوثر کا مستحق کر دیا جائے گا۔ یہ پانی پی کے اس پانی کو نکالنا ہے کھڑے ہو کر۔ خدا بھلا کرے ہمارے موٹر وے والوں کا، خدا بھلا کرے ہمارے ہوٹلوں والوں کا، کھڑے ہونے کی فخر سے مسلمانوں کا ملک ہے، شرم آنی چاہیے، پیشاب کرنے کی کھڑے ہونے کی جگہ بنا رکھی ہے، کیا ان کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ یہ جو آپ کو پتھریوں کی بیماری ہوتی ہے نا، مسانے کی بیماری، مولی صاحب میں قطرے آندے نے بڑے میں نے علاج کرائے،
انسان میرے عزیزوں جب پیشاب کرتا ہے بغیر استنجے کے اور نالی کے کنارے پر گندگی کے ڈھیر پر، تو اس سے ایک گند سے ایک جراثیم نکلتا ہے جو انسان کی پیشاب کی نالی میں جاتا ہے، جسے حکیم حکما سوزاک کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری نالی میں اللہ نہ کرے ریشہ پیدا کرتا ہے، یہ ریشہ ہمارے گردوں کے اندر پہنچتا ہے، ہمارے گردوں کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، پھر ڈائلوسس کے لیے جا رہا ہے گردے صاف کرانے کے لیے۔ پہلے سنت کے مطابق الہی میں تو ایسی جگہ بیٹھا جب پانی کا نشان کوئی نہیں، مجھے پیاس لگی تھی پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اللہ جی میں استنجے کے لیے لوٹا پانی کہاں سے لاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں جس جگہ بیٹھ کے پیشاب کر رہے تجھے مٹی کا ڈلا نظر آئے اسے اپنی پیشاب والی جگہ پہ پخانے والی جگہ پہ پھیر کر خشک کر لے، میں تجھے پانی اس کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ پھر جگہ تجھے جہاں تجھے پانی میسر آئے وہاں استنجا کر لے، اللہ پاک تجھے ویسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پاک ہوا ہو۔ کوئی تو کنارہ ایسا ہو کہ جہاں نبی کا طریقہ مجھے نظر نہ آئے۔ آج کے جی اوکھا بڑا کام میں نبی کے طریقوں کو کون اپنائے، بڑا اوکھا کام میں برادری نے جین دل دی، میرے تے پتر ہی میرے پتر نے میرا ہاتھ ساڑیا ہویا ہے، میرے پتر میں نو جی نہیں دین دے۔ پتر دیکھ لے یا کربلا کے شاہ سوار کو دیکھ لے، پتر دیکھ لے 40 دل کے پیاسے امام مظلوم مدینہ عثمان کو دیکھ لے، پتر دیکھ لے امام حسن کو دیکھ لے، پتر دیکھ لے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو دیکھ لے۔ 10 دل امام کربلا مظلوم کربلا کی یادیں منانے والوں، امام حسین 10 دن کے لیے چھوڑی آیا تھا۔ اور لوگوں جس نے 53 حج پیدل کیے ہو اور ننگے پیر نانے کے روزے پہ گیا ہو، ننگے پیر مکے پاک حج کرنے کے لیے گیا ہو، کسی نے کہا جنت کے شہزادے تیرے پاس جوتیوں کی کمی تھوڑی ہے، تیرے پاس سواری کی کمی تھوڑی ہے، اللہ اکبر، سن کے رونے لگ گئے کہ ادھر خدا کا گھر ہے، ادھر نانے کا در ہے، ادھر جوتا پہل کے جاؤں خدا کا حیا آتا ہے، ادھر جوتا پہل کے نانے کے روزے پہ جاؤں تو نانے کا حیا آتا ہے۔ فرض کرو اگر شمر کے ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اگر تیرے میرے زناؤں پر تیری میری شراب کے پینے پر نانا پردے ڈال سکتا ہے تو حسین کے بیعت کرنے پہ بھی پردے ڈال سکتا تھا۔ کہتا میں وارث ہوں، اللہ اکبر، نانا بتلا دیا، میں محمد نے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا، تو نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا ہے، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ 10 محرم الحرام کا دل چڑھنے والا ہے، رات 10 محرم الحرام کا 9 کا سورج غروب ہوا، 10 کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ کہنے لگے او کوفیو ہمیں تو ایک رات کی مہلت کی اجازت دے دو۔ حسین کیا کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اپنی قوم قبیلے سے مشورہ کرے گا، واپس جانے کا فیصلہ کرے گا۔ کہنے لگے او لوگوں جب مدینے سے نکلے نانے کے روزے پر سلام کیا، ہم نے تو واپسی کی کشتیاں جلا دی تھی، ہم نے کہا تھا یا نواسا کٹ جائے گا یا قیامت کی صبح تک نانے کا دین آباد ہو جائے گا۔ چراغ گل کر دیے، شام کو گھر والوں سے کہنے لگے میرے چاچے کی اولاد دو، میرے تائے کی اولاد دو، میرے رشتہ داروں، باپ ماں کے خاندان کے، میں نے چراغ بند کر دیا، اندھیرا کر دیا، جس کا جی چاہتا ہے مجھے حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تھے 72 دیکھ 4 آدمی، لیکن فیصلہ قیامت کی صبح تک بڑا ہی اعلیٰ کر کے چلے گئے۔ کہنے لگے حسین اندھیرے میں تیرے سے جدا ہو کے چلے گئے، جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نانا تیرے ہو نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا اور نانے کی بغل میں تو کھڑا ہوگا، تیری ماں تیرے نانے کے پیچھے کھڑی ہوگی اور تیرے بھائی بہن نانے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت سورج کی روشنی میں تجھے چھوڑ کے جانے والے تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر کہنے لگے نیزے کی اینی پر تلوار کی دھار پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ادھر بہن سجدے میں پڑی ہے، ادھر بھائی سجدے میں پڑا ہے۔ بھائی کہہ رہا اللہ خاندان کو قبول فرما لے، بہن کہہ رہی اللہ پردے بھی بچا لے، خاندان کو قبول فرما لے۔ فرمایا میرے فرشتوں اعلان کر دو تمہارے پردے بھی بچاؤں گا، تمہارے خاندان کو بھی بچاؤں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تک میرا نام زندہ رہے گا لوگ حسین کا نام لے کے آنکھوں میں آنسو لاتے رہیں گے۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، آسمان کے فرشتے بھی زمین پر حیرت سے دیکھنے لگے الہی کیا ہو رہا ہے۔ ادھر نانے پاک نے جناب مدنی کریم نے حضرت حسین کی عمر جب 6 سال کی تھی حضرت حسین کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ نواسے نے نانے سے پوچھا، رشتہ داروں نے پوچھا، گھر والیوں نے پوچھا، اور گھر والے نانا جان نے نواسے نے کہا نانا جان کیا بات ہے، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے چٹے رنگ کا کتا میرے نواسا کا خون پی رہا ہے۔ شمر کو پھل بیری تھی، برس کی بیماری تھی، اس کے داغ تھے کالے چٹے رنگ کے۔ حضرت حسین نے جب شمر کو تلوار نکالے دیکھا، اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو دیکھا، کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، نانے نے سچ فرمایا تھا تیرے خون کو کتا پیے گا۔ اور لوگوں دنیا والوں دیکھ لو یہ شمر نہیں جہنم کا کتا ہے۔ کوئی کربلا کی داستان ایک دیکھ چاولوں پر پوری ہوتی ہے، کربلا کی داستان جھنڈوں کے رنگ بدلنے پہ پوری نہیں ہوتی، کربلا کی داستان صرف 10 دن میں مکمل نہیں ہوتی۔ کیا وجہ تھی اتنی مظلوم قربانی؟ 1450 سال ہو گئے، امت آج تک نام لے کے رو رہی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری گھر کا چشمہ چراغ چلا گیا، بہل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کوئی بچا، جھولی کو جھاڑ کر خیمے میں کھڑی ہو کر جھولی کو جھاڑ کے رو کے کہنے لگی اللہ اس کا رسول ہی باقی بچا ہے۔ دنیا والوں تم ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے ہو۔ 10 محرم الحرام دوپہر کا وقت ہے، پتہ نہیں بہن نے بھائی کے ساتھ اور بھائی نے بہن کے ساتھ کیا کیا اشاروں میں بات کی ہوگی۔ اس میں اشاروں میں ایک بات یہ کی ہوگی جب میرے سر کو نیزے کی اینی پہ دیکھے تو دوپٹہ اتار کے باہر نہیں آنا، خیمے میں اس کچے فرش پہ سجدہ کر کے دکھانا ہے اور رو کے کہنا اللہ بھائی کی قربانی کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ کیا پتا بہن نے کہا کہ بھائیا مجھے اتنی اجازت دے دے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے اگر زمین پہ پڑ رہے ہو اور آسمان کے پرندے تیرے ٹکڑوں کو نوچنے لگے ہو، اٹھانے لگے ہو، اتنی تو مجھے اجازت دے میں کربلا کے میدان میں خیمے سے باہر آؤں اور اپنے سر کی چنڑی دوپٹہ اتار کر تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کر محفوظ کروں۔ حسین نے آنکھوں میں کہا تھا نا میرے ٹکڑوں کو پرندوں کو لے جانے دینا، خبردار میرے ٹکڑوں کی حفاظت کے لیے سر کا دوپٹہ نہ اتارنا، اگر تیرا سر ننگا ہو گیا تو قیامت کی صبح تک میرے نانے محمد کی پگڑی اچھل جائے گی۔ میں آج مخاطب ہوں پیار محبت کے انداز میں ان سیدہ زادیوں سے جنہوں نے زینب کا نام لے کر دوپٹے کی پہچان ہی اس کی اہمیت ہی ختم کر دی ہے۔ اوے لوگوں کوئی انسان تجارت کرنے جاتا ہے، سیر کرنے جاتا ہے، میری مثال لے لو، جب میں گھر جاتا ہوں میری بچی جوان ہے، باپ کے گلے سے لگ کے کہتی کیا لے کے آیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ جب زینب لٹ پٹ کے خاندان کسوا کے قربان کر کے جب نانے کے روزے پہ گئی ہوگی تو نانے محمد نے پوچھا ہوگا کیا لے کے آئی؟ زینب نے خالی دامن لہرا کے کہا ہوگا سب کچھ کربلا کے میدان میں چھوڑ آئی، اللہ اس کا رسول باقی لے کے آ گئی۔
کون اس کربلا کا شاہ سوار؟ اوے لوگو اللہ اکبر، کون کہتا ہے کہ یزید کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے یزید کے نام کو بلند کرتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کل بھی حسین کے ساتھ، قیامت کی صبح تک حسین کے ساتھ رہے گی۔ اور میرے عزیزوں، کون کہتا ہے حسین کٹ گیا، کربلا کا چیپٹر کلوز ہو گیا، مشن حسینی ختم ہو گیا؟ مشن حسینی کا حضرت زینب نے تو اس وقت پیغام سنایا تھا جب کوفے کے بازار میں ایک ناچنے والے نے، ایک بکواس کرنے والے نے، ایک بھونکنے والے نے، یزید کی طرفداری کرنے والے تالیاں بجا بجا کے کہا تھا کرسی لینے کے لیے آگے، مل گئی کرسی، مل گئی وزارت، مل گئی صدارت، مزہ آیا نہ پتر بچے، نہ بھتیجے بچے، نہ بہن بچے۔ سیدہ زینب کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیاس لگ رہی ہے، پانی کوئی نہیں، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ کہنے لگی پتر زین العابدین کون ہے؟ کہ پھپھی ابا یزیدی لشکر کا ہمارے پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ بھائی زینب نے کہا تھا حرامڑی کی اولاد اپنی زبان بند کر، خبردار، جسے اللہ عزت دے دنیا اس کی عزتیں گھٹانے والی کون ہوتی ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ کہہ رہے کہ ناکام ہو گئے۔ اللہ اکبر، پتر زین العابدین، میرے بھتیجے زین العابدین، پوچھ سے اذان کا وقت کب ہوگا؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی۔ اللہ اکبر، جب اذان ہوئی بی بی کھڑی رہی، اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پردیس میں بے سر و سمانی کے عالم میں جب نانے کا نام آیا، سب کے سارے بندر ٹوٹ گئے۔ بھتیجے کی آنکھ میں آنسو، معذور زین العابدین بھی رو دیا، پھپھی زینب بھی رو دی، بچہ کچا قافلہ حسین کی بیٹیاں بھی رونے لگی، کہنے لگی کہاں گیا وہ حرامڑی کا بچہ، کہاں گیا وہ ذلیل جو کہہ رہا تھا ناکام ہو گئے؟ سن، اذان میں کس کے نانے کا نام آیا؟ لوگوں نے کہا تیرے نانے کا نام آیا۔ کہ پھر بھی کہتے ہار گئے، رب کعبہ کی قسم ہے، قربہ کسوا کر، قربہ لٹا کر، خاندان نبوت کے چراغ گل کروا کر، آج اگر اذان کی آواز میں تیرے نانے کا نام آتا تو ہم ہار گئے، جیت تمہاری ہوتی۔ اگر آج بھی قربہ کٹوا کر، نیزے کی اینی پر قرآن سنا کر، تلواروں کے سجدے میں تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر اگر آج بھی ہمارے نانے کا نام گونج رہا ہے تو سن لو، ہار تم گئے، قیامت کی صبح تک محمد کے گھرانے والے جیت گئے ہیں۔ بس خدا را اس جیت کو آپ ہار میں تبدیل مت کیجئے۔ میں زندوں کی بات نہیں کرتا، چلو چلو آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں بھائی ساجد کی بھابی جان آرام فرما رہی ہے، آؤ آؤ میرے ساتھ چلو، جہاں بھائی ماجد کی گھر والی آرام فرما رہی ہے، غلام قادر کی بہو آرام فرما رہی ہے، چلو چلو میرے جوانوں، میرے ویرو، چلو سارے چلتے ہیں، جا کے اس کی قبر کی ڈھیری کے قریب بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کرموں والی، بختوں والی، نصیبوں والی، دودھ پتروں والی، بتا تو صحیح، قبر میں آنے کے بعد فرشتوں نے تیرے سے کون سا سرٹیفکیٹ مانگا؟ کون سا ڈالر، کون سا پاؤنڈ، کون سا ریال، کون سا پیسہ، کون سا طریقہ مانگا ہے؟ اللہ اکبر، وہ عورت، وہ بچی، ہماری دھی بیٹی رو کے کہے گی اور مان آنے والوں، میرے پاس آنے والوں، ذرا مرنے سے پہلے تیاری کر کے آنا، رب کعبہ کی قسم ہے فرشتوں نے ہمارے سے ڈالر پاؤنڈ نہیں مانگا، قبر کے کوٹھڑے میں آتے ہی حسین کے نانے کا طریقہ مانگا ہے۔ میں نے 1 گھنٹے کی گفتگو میں، اور میرے عزیزوں، میں نے کسی کی ذات پہ کیچڑ نہیں اچھالا، میں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی تو یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرو، اس بات پر عمل کرنے کے لیے سارے تیار ہو کے نہیں پکی کوشش کرو گے؟ جو میں نے 5 نبی کے گلشن کے پھول آپ کو بتلائے، میرے نبی کے طریقے کی زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے چہرے کو ویسا بناؤ گے، اپنے کردار کو ویسا بناؤ گے جیسا مدینے والا سبق دے کے گیا، دنیا بھاوے ناراض ہوئے۔ اب 2 باتیں میرے عزیزوں، مرحومہ مغفورہ کے ورثہ کے لیے